پیش کی ہے وہ نہایت ہی حوصلہ افزا ہے، اور میری دعا ہوگی کہ اللہ آپ حضرات کو مزید اس دعوتی عمل کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ حالات جس قسم کے ہیں، ان حالات میں ساتھیوں نے جو کردار ادا کیا ہے اور جن مشکلات کا سامنا کیا ہے وہ قابل تحسین بات ہے۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات نے بہت زیادہ اور بعض حضرات نے اس سے کم۔ اصولی طور پہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ مدارس کے جلسوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور فکری بنیادوں پر منعقد کی ہوئی جلسوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہمارے اس بلوچستان میں جو پروگرام دکی یا کنگری یا مساخیل یا شیرانی یا ان کا جو ہوا ہے وہ ایک فکری بنیادوں پر باوجود تمام مخالفتوں کے ایک پروگرام تھا جو ساتھیوں نے بہت مشکل حالات میں ان کو منعقد کیا ہے، اور اللہ نے ان کی نصرت بھی فرمائی۔ باقی یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے درمیان اگر ہم اپنی بات کو مثبت آگے بڑھائیں بجائے اس کے کہ لوگوں پہ تنقید کریں کہ فلاں وہ ہے فلاں، عیوب گنوانا نہیں بلکہ کردار ادا کرنا ہمارے فکر کا محور ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے بندے میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ دعوت، لیکن وہ دعوت الی اللہ ہو، الی النفس نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ دعوت کے ساتھ اس کا جو کردار اور عمل ہے وہ اپنی دعوت کی شہادت اور ثبوت پیش کرے، کیونکہ دعوت اگر داعی کے کردار کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو پھر اسے ہدایت آتی ہے، اور اگر داعی کا کردار اپنی دعوت کی تصدیق اور شہادت نہ دے تو پھر اسے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو دعوت بصیرت کی بنیاد پہ ہو، دلائل کی روشنی میں ہو، جذبات میں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ دعوت کے ساتھ ساتھ کردار کی شہادت ہو، جس طرح کے ہم دعوت دیتے ہیں اسی طرح کا ہمارا کردار اس کا ثبوت پیش کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے بارے میں لوگوں کو اطمینان ہو، جیسے کہ اللہ جل جلالہ وقال اننی من المسلمین، یعنی دنیا پہ یہ واضح کر دے کہ فیصلہ تم نے اپنے بارے میں کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ راستے پہ چلنا پسند کرتے ہو یا اپنا راستہ لیتے ہو۔ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ کوئی رشتہ داری یا کوئی لالچ یا کوئی خوف مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، یہ آپ اطمینان رکھیں میرے بارے میں، باقی اپنا فیصلہ خود کریں۔ اور چوتھی بات جو ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا کردار اور گفتار ہدایت اور سنت کے مطابق ہو تو اس کو پختہ یقین کامیابی کا ہونا چاہیے کہ کامیابی یقینی ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، اگر میرا موقف جو میں لے چکا ہوں یہ تمہیں ناپسند ہے، صرف یہ نہیں کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں بلکہ میں اپنے موقف کی جانب دعوت بھی دیتا ہوں، تو پہلے تو ہمیشہ کے لیے جو مستبد قوتیں ہیں ان کو آپ کا ایسا موقف جو ان کے راستے سے ہٹ کر ہو پسند ہی نہیں ہوتا ہے،
اور پھر اس ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری ناپسند عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے موقف کی جانب لوگوں کو بلائیں۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا جو موقف ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اگر یہ قیام اور استقامت تمہیں ناپسند ہے، اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہوں بلکہ تمہارے لوگوں کو میں اس جانب دعوت بھی دیتا ہوں، یہ زیادہ ناپسند ہو، تو پھر اللہ سے پر مجھے بھروسہ ہے کہ یہ میرا موقف اور دعوت کامیاب ضرور ہوگا، لہذا تم نے پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ایسا نہ ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور تم بے بس ہو جاؤ۔ تو دعوت، کردار، استقامت اور یقین یہ ضروری ہے، کامیابی کے راز اس میں ہے۔ اگر آپ کو کامیابی پر تھوڑا بھی شبہ ہوگا تو آپ اندر سے متزلزل ہوں گے۔ تو جیسا کہ امیر امان اللہ کا ایک قول مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ تا دل نہ لرزد پا نہ لرزد، جب تک سینے کے اندر دل نہ ہل جائے تو پاؤں کیوں لرزتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ کے نصرت پر مکمل یقین ہوگا اتنا ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا، اور پھر مشکلات تو لازمی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یعنی مشکلات کے بعد سہولتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سہولت پہلے ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جہنم لذات اور شہوات سے ڈھکا ہوا ہے اور جنت مصائب اور مشکلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ارادہ کسی سے عداوت نہیں ہے، کسی سے کوئی مقابلہ اور محاذ آرائی نہیں ہے، ہم تو ان کو، بلکہ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ رکن سازی میں یہ ہوا ہے یا ترمیم سازی میں یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے، یہ کبھی کسی سے نہ کہیں، کیونکہ اگر آپ یہ باتیں کریں گے یا تو یہ عیوب ہمارے ساتھیوں میں ہوں گے تو غیبت بن جائے گا، یا نہیں ہوں گے تو پھر تہمت بن جائے گا۔ آپ ساتھیوں کو اپنے جانب متوجہ کریں کہ آپ ان کو ترغیب دلائیں کہ آپ اپنے علم کے مطابق مسئول ہوں گے۔ اب اگر آپ کا علم یہ ہے کہ جماعت کا جو کچھ ہے، چاہے رکن سازی ہے، چاہے تنظیم سازی ہے، چاہے سیاسی روش ہے، یہ تمام کا تمام صداقت و دیانت پر ہے، اور آپ کا یہ علم ہے تو آپ پر اعانت واجب، کیونکہ صداقت اور دیانت تو بر ہے، اور اللہ صراحتاً فرماتے تعاونوا علی البر والتقوی۔ لیکن اگر آپ اپنے علم کے مطابق سمجھتے ہیں کہ نہ اس میں صداقت ہے اور نہ ہی دیانت ہے، تو جب صداقت نہیں ہوگا تو جھوٹ ہوگا، جب دیانت نہیں ہوگا تو خیانت ہوگا۔ نہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی بھی نہ کرو۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، خائن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو جھوٹ اور خیانت سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ بھی ناپسند کرتے ہیں، یا آپ خواہش کی پیروی میں اس کو پسند کرتے ہیں، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ دعوت بھی ان کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دیں۔ اب آئندہ کے لیے جہاں جہاں ہمارے رابطہ مراکز ہیں اس میں اگر آپ کے پاس ریکارڈ اور رجسٹر نہیں ہے
تو کم از کم وہ ریکارڈ اور رجسٹر رکھ لیں۔ اب ہم یہاں تو ہاں کر لیتے ہیں، لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں چند ایک ضلعوں میں، دکی میں ہے، اور انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ایک رجسٹر چھاپ کیا ہے جو کارڈ جیسے کاغذ پر ہے، اس میں نام، ولدیت، قومیت، سکونت اور عہدے جو جماعتی کے ہیں، ٹیلی فون نمبر، شناختی کارڈ اور دستخط۔ دوسرا میرے خیال میں شیرانی ضلع ہے جو انہوں نے اس عمل کو کیا ہے۔ تیسرا شاید پشین میں بھی ہے، اور مساخیل میں پتہ نہیں ہے انہوں نے شروع، مساخیل میں کنگری اور اچھا۔ تو اب جہاں جہاں ہمارے ساتھیوں نے ریکارڈ رکھا ہے اور دستخطیں ہوئی ہیں، ان ساتھیوں کی خدمت میں میری گزارش یہ ہوگی کہ 10 ہے، 15 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو آپ حضرات بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ایک شخص رابطے کے ذمہ دار کے طور پر نامزد کریں، لیکن اس میں عددی اکثریت کو اہمیت نہ دیں، اس شخص کی شخصی صلاحیت کو مد نظر رکھیں کہ اس کے حالات کی واقفیت کیا ہے، سیاسی سوجھ بوجھ اس کا کیا ہے، اور عام معاملات فہمی اس کی کیا ہے، عام معاشرے میں اس کا وزن کتنا ہے، کتنے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، کیونکہ اصحاب حل و عقد جو ہمارے شرعی اصطلاح میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو معاشرے میں معاملات کا حل بھی کر سکے اور اپنے حل کی ضمانت بھی دے سکے۔ تو اور پھر اہمیت ان ساتھیوں کی رائے کو ہونا چاہیے جن ساتھیوں میں سوجھ بوجھ ہے، جو حالات کے واقف ہیں، جو سیاسی معاملات سے وابستہ ہیں، جن کا اپنا کوئی وزن ہے۔ اب یہ جو عددی اکثریت ہے، یہ مغرب کا ہے، قرآن و سنت کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اکثریت کی پیروی یہ بے راہ روی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ رجسٹر ہے اور نام درج ہیں اور دستخطیں ہو چکی ہیں، ان اضلاع کے ساتھیوں سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان کا ایک اجلاس بلائیں، اور میرے خیال میں شمس الرحمن صاحب والوں نے تو شاید اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص، ایک ساتھی کو ذمہ دار ٹھہرایا، پھر اس کے لیے معاونین ہوں گے، اور اس کا نام امیر نہ رکھا جائے، کیونکہ امیر سے پھر ایک نئی نظم کی مشکل پیدا ہو جائے۔ مرابط یعنی رابطہ قائم کرنے والا اور اس کے معاون۔ ایک تو یہ کام آپ حضرات کریں، اور جہاں پہ رجسٹر نہیں ہے اس سے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہاں پہ ساتھی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے ساتھیوں کی پوری مکمل رجسٹر اور معلومات رجسٹر میں درج کریں، اور پھر وہ بھی اسی طرح کا کوئی ذمہ دار اور اس کے معاون کا تعین کریں۔ دوسری گزارش جو میری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر سطح کا امیر ہے، آپ حضرات امیر اس سطح کے امیر سے ملیں جو نظم کے امراء ہیں، اور ان سے یہ گزارش کریں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ ان ساتھیوں کے ذمہ دار ہیں، یہ آپ کی پیروی میں ہے،
اگر آپ اس کو ہدایت اور سنت کے راستے پہ لگائیں گے تو یہ آپ کے پیچھے اسی راستے پہ چلیں گے، اور اگر آپ خود غرضی اور خواہش اور لالچ کے راستے پہ لگائیں گے تو وہ پھر آپ کے پیچھے جائیں گے۔ تو آپ چونکہ ان سب کے مسئول ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں کہ جو راستہ آپ لے چکے ہیں، یوں نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی لوگ آپ کے خلاف اللہ سے شکایت کریں کہ وَاتَّبَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے تو اپنے مذہبی مشائخ اور علماء کی پیروی کی یا قومی زعماء کی پیروی کی، لیکن انہوں نے ہمیں صحیح راستے کے بجائے غلط راستے پہ ڈال دیا۔ تو آپ تو اپنی عمل کے لیے مسئول تو ہوں گے ہی، لیکن یہ پوری جماعت جو پیچھے آپ کی ہے، ان سب کی بے راہ روی کے بارے میں آپ مسئول ہوں گے۔ تو آپ حضرات آپس میں بیٹھیں اور ہر سطح کا جو امیر ہے گروپ کے نظم کا، اس سے آپ ملیں اور اس کو شفقت کی بنیاد پر اور جو دعوت کا طریقہ ہے اس کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں۔ آگے پھر اس سے الجھنے کی یا مناظرے کی یا بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مثلاً پیٹیشن ہمارے ساتھیوں نے جمع کیا، اگرچہ میں اس کو پسند تو نہیں کرتا تھا، اور میرے پسند نہ کرنے کا وجہ یہ تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مولانا صاحب کی بات کو اہمیت دیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، اور ہم سے شاید ان کو کام لینے کی، اس طرح کام لینے کی کہ وہ ہمیں راستہ بتائے، یہ شاید ان کو توقع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے جو اپیل کی الیکشن کمیشن میں کہ ایف کو ہٹا دو، اور پھر اس کا فیصلہ آیا، تو یہ ایک گنا گویا کہ ہمارے اس دعوت کا اثر تھا جو لوگوں نے قبول کیا، اور پھر آئندہ کے لیے مولانا صاحب شاید ایف کو استعمال بھی نہ کرتا، لیکن ساتھیوں نے نہیں مانا، پیٹیشن جمع کیا۔ لیکن اس کا بھی فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایف جمعیت علماء اسلام ایف ہو یا جمعیت علماء پاکستان ہو یا جمعیت علماء پاکستان ایف ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب جب پیٹیشن جمع ہوا تب ساتھیوں نے سمجھا کہ ہاں یہ تو کوئی ہے، کوئی پہلے انہوں نے پیٹیشن دائر کی کہ ایف کو ہٹاؤ، پھر یہ جو دعویٰ کیا ہے تو کوئی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب پیٹیشن ہماری مسترد ہوئی، یہ پھر اللہ کی ایک دوسری نصرت تھی، کیونکہ اگر ہمارے بارے میں فیصلہ ہو جاتا تو پھر تو ہمارے ساتھیوں کا جو ہمارے بارے میں تھا کہ یہ سارے ایجنسیاں اور ادارے ان کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو پھر پک بن جاتا۔ اب میرے خیال میں کچھ وہ بات سست پڑ گئی کہ اگر ادارے ہمارے ساتھ ہوتے تو پھر ہمارے حق بات کو تو وہ مان لیتے، لیکن جب نہیں مانے ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب حضرت ہمارے جو بعض علماء کرام اس وقت وراثت کے اصطلاح کو اپنے تقریروں کا موضوع بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، علماء کرام زوراور لوگ ہیں، وہ جیسا کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، لیکن وراثت جو ہے، اگر آپ وراثت کے اصطلاح کو دیکھیں تو وراثت یا تو ملکیت میں ہوتی ہے، جیسا کہ علم المیراث ہے، یا پھر رسالت میں ہوتی ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کا وارث بنا تو وہ رسالت میں بنا، یا پھر وصیت میں ہے، مثلا بادشاہ اپنے آپ کا کوئی ولی عہد مقرر کر لیتا ہے، یا پھر سردار اور نواب اور خان اور ملک،
تو میں ان علماء اس کرام کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ کس وراثت کی بات کرتے ہیں؟ ملکیت کی وراثت؟ اگر ملکیت کی وراثت کا مسئلہ ہے تو پھر گویا کہ آپ جماعت کو مال مویشی کا ریوڑ سمجھتے ہیں، اور ہم جو ارکان ہیں یہ پھر کیا بنیں گے؟ یعنی بھیڑ بکریاں۔ اور اگر آپ وراثت وہ جو رسالت میں ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جماعت میں کسی کو اللہ نے ہی مقرر کیا ہے؟ یا پھر وراثت جو وصیت ہے، تو وصیت کس کی وصیت؟ ہمارے بعض حضرات ایسے تھے جو جماعت کے جنرل سیکرٹری تھے، اس نے تو کوئی وراثت کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ اس نے وصیت کی ہوگی کہ میرے موت کے بعد میرا جانشین یہ ہوگا۔ یا بعض حضرات جو امیر تھے انہوں نے بھی تو کوئی وصیت نہیں کی۔ اور پھر وراثت میں ہمیشہ کے لیے انتخاب نہیں ہوتا، انتقال ہوتا ہے۔ وراثت کے ذریعے سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں، منتخب نہیں ہوتی ہیں۔ اور ہر چیز میں جب انتخاب ہوتا ہے وہاں استحقاق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا صدر منتخب ہوتا ہے، ہمارا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، جہاں بھی انتخاب آئے گا وہاں استحقاق نہیں ہوتا ہے۔ وراثت میں دو چیزیں ہوں، استحقاق اور انتقال۔ لیکن ہمارے ہاں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وراثت جماعت ہے تو پھر تو ہماری حیثیت کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں جیسے غلام ہیں یا کیا ہوں گے۔ اور اگر وراثت میدان رسالت میں ہے وہ تو پھر اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امامت کا نسب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، تو ہم تو کسی کو امام بھی فی الحال تو نہیں سمجھتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں علماء کے ساتھ زیب نہیں دیتی، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ انتخاب مدت متعینہ کے لیے ہوتا ہے، مثلا پہلے ہمارے 3 سال تھے، اب 5 سال ہیں۔ اب جو انتخاب معین مدت کے لیے ہوتا ہے اس کو آپ مستقل انتخاب کیسے قرار دیجیے؟ وہ تو مدت ختم ہونے پر، جیسا کہ ہمارے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ یا وزیر اعظم صدر کے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن مقرر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ مدت ختم ہونے پر تو صدر بھی ختم ہو جاتا ہے، وزیر اعظم بھی ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو وراثت جو بھی ہو وہاں پہ استحقاق بھی ہوتا ہے اور انتقال بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں انتخاب ہوتا ہے وہاں پہ نہ انتقال ہوتا ہے نہ استحقاق ہوتا ہے، اور جہاں پہ مدت متعین ہوتی ہے وہاں پہ تسلسل جاری رکھنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن علماء کرام کو انسان کیا کہے، کبھی وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ تو بہرحال باقی یہ چیزیں کہ بین الاقوامی حالات اور سیاسیات کس نہج پہ جاتے ہیں یا ہماری ملکی سیاست کیا ہے، بظاہر تو جیسا کہ ہمارے حافظ منصور صاحب جو ہیں وہ ہب کے، میں پہلی دفعہ جب گیا تھا کراچی تو حافظ صاحب کے ہب آئے تھے، ہم بہت سارے ساتھی تھے، اس کے مہمان بھی تھے۔ تو پریس والوں نے جب مجھ سے پوچھا، پی ڈی ایم جو پہلی تشکیل شدہ ایک اپوزیشن اتحاد تھا، تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں پر ایک ہی قوت کے ہاتھ ہیں، اور ان کی جو مخاصمت ہے یہ برائے مفاہمت ہے، یہ کوئی اصولی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر جب مجھ سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل، میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پر اب تو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو کوئی مستقبل پی ڈی ایم کا نظر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور این پی پہلے سے الگ ہو گئے۔ نواز لیگ کے بارے میں آج بھی خبریں تھیں کہ وہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بات بنا بیٹھی ہیں۔
شہباز شریف نے اپنا وہ درخواست واپس لیا، حکومت نے اپنا وہ جو پیٹیشن دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں وہ واپس لیا۔ ممکن ہے کہ ان کے درمیان بات بن جائے اور شہباز شریف وطن سے باہر چلے جائیں اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بجائے مخاصمت کی مفاہمت پہ آ جائے۔ اب ویسے بھی مولانا صاحب کی تیمارداری کے لیے جب میں گیا تھا تو مذاقاً میں نے مولانا صاحب کو کہا کہ یہ آپ کا جو پی ڈی ایم ہے یہ تو ریت کا گروندہ ہے، آپ اٹھاتے ہیں وہ پھر پھسل جاتا ہے، پھر آپ اٹھاتے ہیں، یہ تو پوری زندگی آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ابھی تک مفاہمت برقرار ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان مفاہمت اور معاونت برقرار رہے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو تبدیل کر سکے۔ ویسے بھی میری ذہنیت یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں میرے نظر میں کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، یہ ملک نہیں ہے بلکہ یہ بلدیاتی ادارے ہیں۔ مثلا جیسا کہ یونین کونسل ہوتا ہے، تحصیل کونسل ہوتا ہے، ضلع کونسل ہوتا ہے، میٹروپولیٹن ہوتا ہے، اس طرح کے ادارے ہیں، یعنی ممالک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پوری دنیا پر حاکم نظم اقوام متحدہ کا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے ملک کے اندر اقوام متحدہ کے چارٹر کے دائرے سے باہر قانون بنا ہی نہیں سکتا۔ کوئی ملک اپنے وسائل سے این او سی لیے بغیر، مغرب سے این او سی لیے بغیر اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہے ایران سے ہم نے گیس لیا تھا اور اس نے اپنے بارڈر تک پائپ پہنچائے، لیکن آگے ہم بڑھا نہیں سکتے کیونکہ اجازت نہیں ملتی۔ تو ایسی صورت میں پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آپس کی لڑائی ہمارے لیے آزادی کی نوید لائے گی، بلکہ ہمیں مزید غلامی پہ لے جائے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کے لیے، چاہے ادارے ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ غلطیاں سب نے کی ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرتا ہے تو یہ غلط بات کرتا ہے۔ اب لوگ تو امریکہ پہ لان تان کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ کو شاباش ہو۔ امریکہ مجھے کرائے پہ بھرتی کرتا ہے اور وہ اپنے مفادات کے لیے مجھے استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے حاکمیت کے استحکام کے لیے مجھے کرایہ دیتا ہے۔ وہ اپنے ملک اور قوم کی دفاع اور مفاد کے تحفظ کے لیے ہمیں کرائے پہ لیتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینا چاہیے کہ میں امریکہ کا کرایہ لے کے اپنے بھائی کا خون کیوں بہاتا ہوں، اور میں اپنے مسلمان بھائی کی آبادی کو کیوں اجاڑتا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائی کی عزتوں کو کیوں لوٹتا ہوں۔ یہ کردار مولوی کا بھی ہے، یہی کردار فوجی کا بھی ہے، یہی کردار سیاستدان کا بھی ہے۔ اگر سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اور مولوی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر ہم یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر بھی تو بہت زیادہ تیر تو نہیں مار سکیں گے کیونکہ بین الاقوامی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اتنا گئے گزرے بھی نہیں ہے کہ کوئی ادنا ترین، آسان ترین نقطہ ہمیں نہیں مل جائے۔ تو میں ہمیشہ کے لیے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا کرو آسان ترین نقطے سے کرو۔ لہذا اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو صاف ستھرا ثابت کرتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ نہ سیاستدان، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ فوجی جرنیل، نہ ہی مولوی،
کوئی بھی پاک بے عیب نہیں ہے، سب اس تالاب میں ننگے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور سر جوڑ کے آپس میں بیٹھ جائیں کہ کیا امریکہ سے کرایہ لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانا یہ میرا جرم ہے یا امریکہ کا جرم ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انتشار کے بجائے توحید اور مخاصمت کے بجائے معاونت کے راستے اور دعوت چلانی چاہیے۔ تو میں پھر آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں رجسٹر اور ریکارڈ موجود نہیں ہے وہاں پہ آپ حضرات تمام اضلاع میں یہ کام ضرور شروع کریں۔ جہاں پہ آپ حضرات کے مراکز ہیں اور وہاں پہ ریکارڈ موجود ہیں وہاں پہ آپ اپنے رابطے کے ذمہ دار اشخاص کو ضرور نامزد منتخب کریں، ایک کو باقی اس کے معاون، ایک معاون آپ دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، جتنے بھی دیتے ہیں۔ دوسری گزارش میری یہ ہوگی کہ جہاں جہاں مراکز ہیں وہاں پر صحیح بخاری کا کتاب الفتن میں سے 1 یا 2 یا 3 روایتیں ہفتے میں کوئی دن مقرر کریں، علماء کرام میں سے کوئی عالم، یا پھر نوبت پر مثلا ایک ہفتے میں ایک عالم، دوسرے ہفتے میں دوسرا عالم۔ تو بخاری کا جو کتاب الفتن ہے اس میں سے 1-2 روایت ضرور، اور میں ساتھیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ از خود اس پہ تبصرہ نہ کریں بلکہ روایت کے الفاظ کا ترجمہ کریں، تاکہ پھر علماء کے درمیان یہ بات آپ پہ تنقید یا بحث و مباحثہ کا ذریعہ نہ بنے۔ صرف روایت کے الفاظ کا ترجمہ کریں تاکہ لوگوں کو زمانے کا پتہ چل جائے کہ یہ زمانہ کس قسم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے علامات بتائے ہیں، جب آپ وہ روایت لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے وہ علامات لوگوں کو